شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پودا گھر میں لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کچھ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، بھگا کر دیکھتے ہیں، پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کرتے ہو کہ یہ چیز نہیں بتائی، وہ چیز نہیں بتائی، تو مہربانی کر کے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھا کریں۔ اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ اسے عربی، فارسی میں ریحان، اردو میں ریحان اور تلسی اور ہندی میں تلسی کہا جاتا ہے۔ پنجابی میں نیازبو اور پبری بھی کہتے ہیں۔ ریحان ایسا پودا جس کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ رحمان آیت نمبر 12 اور سورۃ الواقعہ میں ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ کئی احادیث میں ریحان کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ پودا جنت سے آیا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ بہشت کے درخت کا نام جس کی شاخیں ہر ایک اہل جنت کے مکان پر چھائی ہوئی ہوں گی۔ طوبہ، جنت کا درخت۔ جنت ایک انعام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اس کا اندازہ ہماری عقل اور سوچ نہیں لگا سکتی۔ ہاں، ہمارا علم کچھ ادراک کر سکتا ہے۔ جب ہم اپنے علم کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی دہلیز پر ڈال دیں، آج ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی معرفت سے بہت دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اللہ کے فضل سے آگاہ کیا، لیکن آج ان تعلیمات کو لینے کے لیے صحابہ والی سوچ، فہم اور فکر کی ضرورت ہے، اور اس علم کو سنبھالنے کے لیے صحابہ جیسا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طوبہ کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم طوبہ کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی اونچائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک گھوڑا سوار اس کی ٹہنیوں کے نیچے 70 سال تک چلتا جائے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اس کے پتے بہت چوڑے چوڑے ہیں، ان پر بگتی اونٹنی جیسے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔
حضرت ابو بکر نے کہا یہ پرندے تو بڑی بڑی نعمتوں والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے زیادہ نعمتوں والے انہیں کھانے والے ہوں گے اور انشاءاللہ تم بھی انہیں کھانے والوں میں سے ہوگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں کوئی سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، اگر چاہو تو یہ ارشاد پڑھ لو۔ ترجمہ اور لمبا سایہ اور بہتا ہوا پانی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ آپ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، یا یہ فرمایا کہ 100 سوار اس سے سایہ لے سکتے ہیں، اس میں سونے کے پروانے ہیں گویا کہ اس کے پھل بڑے بڑے مٹکے کے برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا خطرہ یا خیال ہی گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت ترجمہ اور لمبا سایہ ہوگا اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور اگر چاہو تو پڑھو قرآن کی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے پھر جو کوئی دور ہو گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا۔ لیکن جب بھی گھر میں دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا پودا اس کا تعلق بھی تلسی یعنی کہ نیاز بو کے نام سے ہی ہے، اور یہ پودینے کا پودا۔ پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ پودا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، منی پلانٹ۔ اب ویسے تو ان تینوں پودوں کے ہی بارے میں مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے۔ تلسی کو انگریزی میں بیسل کہتے ہیں اور اس کا پودا ہزاروں سال سے پاک و ہند میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ تلسی میں شفا اور صحت کے حیرت انگیز خزانے موجود ہیں۔ اس پودے کی افادیت دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پر کئی ماہرین نے دن رات تحقیق کی ہے۔ جیسے جیسے ماہرین نے اس کے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حیرت انگیز طبی فوائد سامنے آتے رہتے ہیں۔ تلسی میں وٹامن، معدنیات، کیلشیم، وٹامن کے، کینسر سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش سے بچنے والے بیٹا کیروفائلین اور دیگر قدرتی اجزاء کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں صحت کے لیے کسی شفا خانے سے کم نہیں۔ لیکن ناظرین، اصل میں کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے گھر میں کیسے رکھنا ہے یا لگانا ہے، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیاز بو یعنی کہ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورۃ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کو ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ نیاز بو کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے اسے لینے سے انکار مت کریں، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن میں کافی ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ نیاز بو تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یہ اپنے تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ تلسی ایک خوشبودار جھاڑی ہے جو شمالی وسطی ہندوستان میں شروع ہوئی ہے اور اب وہ مشرقی دنیا کے علاقوں میں اگتی ہے۔ آیوروید کے اندر تلسی کو انمول قدرتی طب کی ماں
اور جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر تلسی کو روحانی رسومات اور طرز زندگی کے طریقوں میں اپنایا گیا ہے جو صحت کے بہت سے فوائد کی فراہمی کرتے ہیں، جن کی تصدیق ابھی جدید سائنس نے کی ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ تلسی جسم، دماغ اور روح کے لیے ایک ٹونک ہے جو جدید صحت کے بہت سے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ تلسی ممکنہ طور پر صحت کے بارے میں آیوروید کے جامع طرز زندگی کے نقطہ نظر کی ایک بہترین مثال ہے۔ تلسی کا ذائقہ گرم اور تلخ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کھانسی، نزلہ، زکام اور سرد مزاج لوگوں کے مختلف طرز کے آزار کو معمول پر لاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تلسی کا روزانہ استعمال بیماری کو روکنے، عام صحت کو فروغ دینے، تندرستی اور روزمرہ کی زندگی کو معمول پر لانے میں معاون ہوتا ہے۔ رنگت کو چمکانے، آواز کو مٹھاس دینے اور خوبصورتی کو فروغ دینے، ذہانت، صلاحیت اور جذبات مزاج پر سکون بنانے میں مددگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ، بخار، پیچش، گھنٹیا، آنکھوں کے امراض، بدہضمی، ہچکی، الٹی، گیسٹرک، کمر میں درد، جلد کی بیماریوں، دانت کیڑے، سانپ اور بچھو کے کاٹنے اور ملیریا کے برے اثرات کو زائل کرنے میں اکثیر ہے۔ تلسی میں دوا سازی کے لیے ایک انوکھا امتزاج موجود ہے جو تندرستی اور لچک کو فروغ دیتا ہے۔ مغربی سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ واقعی تلسی بہت ساری دواؤں میں کام آتی ہے۔ تلسی کی دواؤں کی خصوصیات کا سینکڑوں سائنسی لیبارٹری میں مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان مطالعات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ تلسی میں مؤخر ہونے کا ایک انوکھا امتزاج موجود ہے۔ یہ جسم اور دماغ کو وسیع پیمانے پر کیمیائی، جسمانی، متعدی اور جذباتی دباؤ کا مقابلہ کرنے اور جسمانی اور نفسیاتی فعل کو بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تلسی کے پتے وٹامن اے، وٹامن ڈی، آئرن اور گھل جانے والے اور ناقابل حل ریشے سمیت بہت سارے ضروری غذائی اجزاء سے بھرے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تلسی کے پتوں کو مختلف شکلوں میں عام بیماریوں کی ایک وسیع رینج کے لیے ایک مؤثر علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں یہ پودا موجود ہے تو اس کے گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں آسیب اور بری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے، جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کی یہی تمام خوبیاں مل کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت لانے والا پودا بنا دیتی ہیں، اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہو اور ایک خاص طریقے سے لگایا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، تو اس گھر میں نہ ہی رزق کی تنگی ہوتی ہے، نہ کبھی دولت اور پیسے آنا رکتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اس طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح سے برسات میں بارش برستی ہے۔ اسی طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ نیاز بو کی بہت ہی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس پودے کی خوشبو کو سونگھ لینے سے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیاز بو کے منہ میں رکھ کر چبا لیں، کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، گھر میں نیاز بو یعنی کہ تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے فائدے بہت ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں۔ محترم ناظرین، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی اس پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں یا کوئی بھی ایسی بات بتائی۔ اس لیے ناظرین، منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے یا لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ منی پلانٹ کا پودا بس ایک عام پودوں کی طرح ہی ہے۔ اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا پھر ڈیکوریشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی
تو اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی سچائی یا حقیقت نہیں ہے۔ بزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف 2 پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ پودے برکت والے ہیں، جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی کہ نیاز بو کا ہے، جس کے بارے میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اور جو دوسرا پودا ہے جو کہ گھر میں برکت اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، ناظرین، گھر میں رزق، دولت، پیسہ لانے والا پودا یعنی کہ تلسی اور پودینہ یہ گھر میں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے یا کوئی باغیچہ ہے تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کو اگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیاری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کے پودے کو اگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں پودے ہی بآسانی گملے میں اگ جاتے ہیں۔ ناظرین، تلسی کا پودا برکت والا پودا ہے اور اس کے اتنے طبی فوائد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی نیاز بو، جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے، اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں۔ ریحان ایک ایسا ہی پودا ہے جسے تلسی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ خوشبودار پودا ہے، اس کا تعلق پودینہ کے خاندان سے ہے۔ یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبودار دوا ہے۔ اس کا قرآن مجید میں ذکر یوں کیا گیا ہے، چنانچہ اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہے تو عیش و آرام، خوشبو اور نعمتوں کا باغ ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، کوئی ہے جو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرے، اس لیے کہ جنت کے لیے کوئی خوف و خطر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جنت درخشاں نور، متحرک خوشبو، بلند و بالا محل، بہتی نہر اور پختہ پھل ہے، اور خوش سیرت، حسین و جمیل بیوی، طرح طرح کے ملبوسات، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے ڈھیر، نگاہوں کی شادابی و شگفتگی اور بلند و بالا رونق مکانات کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہو، چنانچہ تمام لوگوں نے انشاءاللہ کہا۔ تحقیقات کے مطابق ریحان ہر عمدہ خوشگوار اور خوشبودار پودے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے لیے کوئی نہ کوئی خوشبو خاص کر لیتے ہیں۔ مغربی ممالک کے لوگ اس کی خوشبو پسند کرتے ہیں، اس کو عرب والے ریحان کے نام سے جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ عراق اور شام کے باشندے پودینہ کی خوشبو پسند کرتے ہیں۔ تلسی ریحان کی 160 سے زیادہ اقسام ہیں اور ہر قسم میں قدرے فرق کے ساتھ الگ قسم کی خصوصیات ہیں۔ ریحان یا تلسی کا پودا انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور تائیوان میں بھی بڑا مقبول ہے۔ یورپ میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں۔ اسے قدرتی دواؤں کی ماں اور جڑی بوٹیوں کی ملکہ کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ ہندو تو تلسی کے نام سے عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چینی اپنے کھانوں اور سوپ میں اسے تازہ اور خشک حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ تائیوان میں لوگ اسے سوپ کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تھائی تلسی دودھ اور کریم میں ڈالی جاتی ہے، اس سے بننے والی آئس کریم کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اتباع نے اسے مقوی قلب، مفرح قلب، آنتوں کی خشکی دور کرنے والا، دافع عفونت، دافع بخار اور ہاضم بتایا ہے۔ اس لیے اس دل کی گھبراہٹ، نزلہ زکام اور کھانسی، تیزابیت، معدہ، پیٹ درد، بھوک کی کمی، اسہال اور بخاروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایروویدک میں اسے اکسیر کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے اور بیج دونوں بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔ مرکزی اعصابی نظام پرسکون اثرات ڈال کر نہ صرف ڈپریشن، کھچاؤ، تناؤ، بے چینی، خفگی دور کرنے میں مفید ہے، بلکہ ان امراض سے تحفظ کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کرتی ہے۔ سر درد، خصوصاً درد شقیقہ میں اس کا استعمال مفید ہے۔ یہ اعصاب کو تقویت دے کر یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ تلسی خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے اور دل کے مریض میں ہونے والی کمزوری کو بھی رفع کرتی ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جبکہ اس میں پایا جانے والا میگنیشیم قلبی صحت کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ دل کی شریانوں کی حفاظت کرتے ہوئے خون کے باقاعدہ روانی کو
ختم کر کے آزاد باہوں کی اجازت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔